آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ چینی کی برآمدات پر حکومت کی طرف سے عائد بندشیں آج سے نافذ ہو گئی ہیں۔ کووڈ سے بچاؤ کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم ہر گھر دستک دوم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایودھیا میں رام مندر کے گربھ گرہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مسافر ٹرین سروس متالی ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ پرسار بھارتی نے دلی میں بھارت کے لیے ڈائریکٹ ٹو موبائل اور 5G براڈ بینڈ کو مرتکز کیے جانے سے متعلق روڈ میپ کے بارے میں ایک کانکلیو کا اہتمام کیا، اور مردوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں جکارتا میں بھارت اور جاپان کے درمیان کانسے کے تمغے کے لیے مقابلہ ہوگا۔ آج سے چینی کی برآمد پر پابندی کے سرکار کے حکم پر عمل شروع ہو گیا ہے، اور تہواروں کے موسم کے دوران یعنی اکتوبر کے ختم ہونے تک یہ پابندی لاگو رہے گی۔ دنیا میں بھارت سب سے زیادہ چینی تیار کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے سرکار نے چینی کی برآمد کی ایک حد مقرر کر دی تھی تاکہ اندرون ملک اس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ خوراک کے محکمے کے سیکریٹری سدھانشو پانڈے نے بتایا کہ اس موسم کے دوران چینی کی برآمدات نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور اب اکتوبر نومبر میں جو کہ تہواروں کا موسم ہوتا ہے، اندرون ملک اس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ خدمات، اچھی حکمرانی اور غریبوں کی بھلائی گزشتہ 8 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے کام کا منتر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت نے عوام کو قابل رسائی، مفت اور سستی صحت خدمات فراہم کرنے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ 8 سال کے عرصے میں کئی اہم کوششیں کی ہیں۔ ان کوششوں کی وجہ سے ایک منظم اور مؤثر طور پر کووڈ عالمی وبا سے نمٹنے میں ملک کو کافی مدد ملی ہے۔ گزشتہ 8 برس کے دوران صحت کے شعبے میں جو انقلابی کوششیں کی گئی ہیں، ان سے نہ صرف صحت کی موجودہ سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ صحت سے متعلق مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک طریقہ کار بھی مستحکم ہوا ہے۔ حفظان صحت کی سہولتوں کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت نے کووڈ عالمی وبا کے دوران پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت 80 کروڑ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو مفت اناج فراہم کر کے عام آدمی کی بہبود کو یقینی بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ 2 ماہ طویل ہر گھر دستک مہم دوم کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ کووڈ سے بچاؤ کی ایک بڑی ٹیکہ کاری مہم کا مقصد سبھی اہل مستفیدین کا زیادہ سے زیادہ احاطہ کرنا اور ٹیکہ کاری کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ یہ مہم سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس سال 31 جولائی تک جاری رہے گی۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گھر گھر جا کر ٹیکہ لگانے کی اس مہم کے تحت سبھی مستفیدین کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا دوسرا ٹیکہ لگانے اور احتیاطی ٹیکہ لگوانے کے اہل افراد کے ٹیکے لگانے پر زور دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسکول پر مبنی مہم کے ذریعے 12 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے بھی ٹیکے لگائے جائیں گے، اور اولڈ ایج ہومز، اسکول، کالجوں، جیلوں اور اینٹوں کے بھٹے وغیرہ پر مرکوز مہم پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ حال ہی میں صحت کی وزارت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو صلاح دی ہے کہ وہ 2 ماہ طویل ہر گھر دستک مہم کا منصوبہ تیار کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ برس نومبر میں ہر گھر دستک مہم کا آغاز کرنے کے بارے میں اعلان کیا تھا۔ ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 193 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 10,91,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کل 2,745 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں سر دست زیر علاج مریضوں کی تعداد 18,386 ہے، جبکہ شفا یابی کی سر دست شرح 98.74% ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کل لیبرول میں گیبون کی وزیر اعظم روز کرسٹیان اوسوکا روپونڈا کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ ایک ٹویٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان اریندم باگچی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو ایک نئی قوت بخشنے کے لیے دونوں لیڈران نے دیگر امور کے علاوہ توانائی، تجارت، آب و ہوا اور ترقی میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ لیبرول میں نائب صدر جمہوریہ اور گیبون کی وزیر اعظم کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ملکوں نے مشترکہ کمیشن بنانے اور سفارتکاروں کی تربیت کے لیے 2 مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے۔
اس سے قبل جناب نائیڈو نے گیبون کے صدر علی بونگو اوڈمبا سے بھی ملاقات کی۔ نائب صدر کے دفتر نے ٹویٹ کیا کہ میٹنگ کے دوران جناب نائیڈو نے کہا کہ بھارت گیبون کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایودھیا میں زیر تعمیر رام مندر کے گربھ گرہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے بنیاد کے لیے تراشے گئے پہلے پتھر کو وہاں رکھا۔ اس موقع پر ملک بھر سے سادھو سنت وہاں آئے تھے اور شیلا پوجن کو براہ راست دکھایا گیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ابھیجیت مہورت میں گربھ گرہ کے لیے تراشا گیا پہلا پتھر وہاں رکھا ہے۔ مندر کی تعمیر کے ذمہ دار شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ نے بتایا ہے کہ گربھ گرہ کے لیے راجستھان کی مکرانہ پہاڑیوں کا ماربل استعمال کیا جائے گا۔ ایودھیا کے عوام کے لیے آج کا دن ایک بڑا اہم دن ہے اور بڑے پیمانے پر یہ دن منانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ بھگوان رام کے شہر میں تمام مندروں کو سجایا گیا ہے اور شام کے وقت وہاں دیے روشن کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 اگست 2020 کو بھومی پوجن میں شرکت کی تھی، جس کے بعد مندر کی تعمیر شروع ہوئی تھی۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو اور بنگلہ دیش کے ریلوے کے وزیر محمد نور الاسلام سجون نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نیو جلپائی گڑی اور ڈھاکہ کے درمیان میتالی ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات مشترکہ وراثت اور مشترک حالات اور مستقبل پر مبنی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہر سطح پر دوستانہ تعلقات سے دونوں ملکوں میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سیکریٹری اپورو چندر نے آج کہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹو موبائل اور 5G براڈ بینڈ کے مرتکز ہونے سے بھارت میں براڈ بینڈ خدمات اور اسپیکٹرم کے استعمال میں بہتری آئے گی۔ وہ دلی کے آل انڈیا ریڈیو میں بھارت کے لیے ڈائریکٹ ٹو ہوم اور 5G براڈ بینڈ کے مرتکز ہونے سے متعلق نقش راہ کے بارے میں ایک کانکلیو میں اظہار خیال کر رہے تھے، جس کا اہتمام IIT کانپور اور TSDSI نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ موبائل ڈیٹا نمبر رکھنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبریں ایپس کے ذریعے موبائل پر دیکھی جا سکتی ہیں اور پرسار بھارتی کا بھی اپنا نیوز آن AIR ایپ ہے، جس کے صارفین کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ سیکریٹری موصوف نے کہا کہ ڈائریکٹ ٹو موبائل اور 5G براڈ بینڈ کے مرتکز ہونے سے صارفین کے لیے بڑی تبدیلی آئے گی۔ پرسار بھارتی کے CEO ششی شیکھر ویمپتی اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے دوسرے سینئر عہدیداروں نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پرسار بھارتی کے CEO ششی شیکھر ویمپتی نے کہا کہ ڈائریکٹ ٹو موبائل سے بھارت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ 21 جون کو ملک اور دنیا بھر میں یوگا کا 8واں بین الاقوامی دن منانے جانے کے سلسلے میں مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں تیاریاں جاری ہیں تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں آج سے جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں کئی یوگا کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ یوگا سے صحت کو ہونے والے فائدوں کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے آیوش کے ضلع نوڈل افسر ڈاکٹر عبد الرحمان راتھر نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ صحت مند زندگی کے لیے یوگا اپنائیں۔ آج جکارتا میں مردوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہنے کے بعد بھارت کانسے کے تمغے کے لیے جاپان کا سامنا کرے گا۔ کل سپر 4 کے راؤنڈ رابن کے آخری لیگ میچ میں بھارت اور جنوبی کوریا کا مقابلہ 4 گول سے برابر رہا۔ اس کے نتیجے میں جنوبی کوریا زیادہ گول کے فرق کے سبب فائنل میں داخل ہو گیا اور آج اس کا خطابی مقابلہ ملیشیا کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ چینی کی برآمدات پر حکومت کی طرف سے عائد بندشیں آج سے نافذ ہو گئی ہیں۔ کووڈ سے بچاؤ کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم ہر گھر دستک دوم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایودھیا میں رام مندر کے گربھ گرہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مسافر ٹرین سروس میتالی ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ پرسار بھارتی نے دلی میں بھارت کے لیے ڈائریکٹ ٹو موبائل اور 5G براڈ بینڈ کو مرتکز کیے جانے سے متعلق روڈ میپ کے بارے میں ایک کانکلیو کا اہتمام کیا اور مردوں کی ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں جکارتا میں بھارت اور جاپان کے درمیان کانسے کے تمغے کے لیے مقابلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔